ہو گیا۔ اب جب بچہ صحیح سلامت ہوا تو کسی پڑوسی کی طبیعت خراب ہوئی کہ بھیا ہمارے بچے کی طبیعت خراب ہے، تو ہم سب سے پہلے کہیں گے کہ بھیا کہیں مت جانا، اس ڈاکٹر کے پاس جاؤ کہ جس ڈاکٹر نے ہمارے بچے کی جان بچائی ہے۔ آپ اٹھائیں گے اس بچے کو، اٹھا کر اس ڈاکٹر کے ہاں جائیں گے، تو مجھے سوال یہ کرنا ہے جو اس نے ہمارے بچے کی جان بچائی ہے تو کیا اس نے ہمارے بچے کے لیے فیس نہیں لی؟ کیا اس نے پیسہ نہیں لیا؟ تو جو پیسہ لے کر ہماری جان بچا رہا ہے اس کو ماننا تو ہماری شرافت ہو جائے، تو جو حسین کربلا میں اپنا بھرا گھر لٹا کے پوری انسانیت کو بچا رہا ہو، کیا اس کو ماننا ہمارے لیے انسانیت نہیں ہے؟ ہم کو سب کو حسین، اور اتنا اور بتاتا چلو جو جہاں سب بیٹھے ہوئے زبائے ہوئے، چاہے وہ کوئی ہندو مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کوئی مسلمان سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، میں اپنے پرشاسن کا بھی شکریہ ادا کر کے ان کے ثواب کو کم کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ حسین کا تعلق صرف وہی تک کے لوگوں سے نہیں تھا بلکہ حسین کا تعلق ہندوستان کے لوگوں سے بھی حسین کا تعلق تھا۔ اور تعلق کیسے تھا میں بتاؤں، اور اتنا بتاؤ کہ ان کے قانون پر چلنے والا ہی سب سے پہلے کون ہے؟ مہاتما گاندھی ہے، جنہوں نے ایک جملہ کہا تھا، اگر کربلا کی طرح میرے پاس 72 آدمی ہوتے جو حسین کے ساتھ تھے تو میں 24 گھنٹے میں اپنے ہندوستان کو آزاد کروا دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کربلا میں جو جان دینے گئے تھے وہ حق کے لیے جان دینے گئے تھے۔ باطل یزید تھا، یزید حسینیت کو مٹانا چاہتا تھا، شریعت محمدی کو مٹانا چاہتا تھا، حسین نبی کا نواسا تھا، اس کو جھکانا چاہتا تھا۔ امام حسین نے کہا دیکھو باطل کے سامنے مجھ جیسا کبھی نہیں جھک سکتا، چاہے وہ آج کا دور ہو چاہے وہ آنے والا دور ہو۔ اور یزید کی حکومت اتنی بڑی حکومت تھی، روایت تاریخ بتاتی ہے کہ جس کی حکومت تقریباً 6 کروڑ یا 12 کروڑ لوگوں کے اوپر حکومت تھی، تو جو اتنا بڑا بادشاہ ہو، اتنا بڑا ظالم ہو، اس کے سامنے اکیلے حسین اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہا یاد رکھو جو بھی حسینی ہوگا وہ باطل کی حکومت چاہے کتنی بڑی ہو وہ آج بھی نکلے گا اور میرے بعد بھی حکومت کے خلاف نکلے گا۔ تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے کہ ہم تو اکیلے ہیں۔ یاد رکھیے گا بڑے سے بڑے ڈھیر میں اگر آگ لگانی ہو تو صرف ایک چنگاری، ایک ماچس کی تلی کام کرتی ہے اور وہی پورے کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ اس لیے کہ ظلم کی کوئی دنیا نہیں ہوتی، اس کی ظلم کی دنیا یہ ہے کہ وہ ختم ہونے والی ہے۔ انسان امام حسین حق پر تھے، حق پر ہے، اور قیامت تک ان کی حقانیت کا اعلان ہم لوگ سب کرتے رہیں گے۔ ایک نعرہ حیدری۔ تو ہم حسین کو مانتے ہیں جو نبی کا نواسا تھا، یزید کو جھٹلاتے ہیں کہ جس نے انسانیت کو ختم کرنا چاہا، یہ تو مہاتما گاندھی، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے امام حسین کے قاعدہ قانون تاریخ کو غور سے پڑھا، اور جب میں نے غور سے پڑھا تو میرے اندر وہ جذبہ پیدا ہوا کہ جب وہ 72 کو لے کر اتنی بڑی جنگ فتح کر سکتے ہیں تو میں بھی تو انہی کی طرح اپنے ساتھیوں کو لے کر ہندوستان کو فتح کر سکتا ہوں، ہندوستان کو آزاد کرا سکتا ہوں۔ یہی سوچ نے ان کے ہندوستان کو آزاد کرایا، اور یہی نہیں ہمارا ہر ہندوستانی کا تعلق حسین سے ہے۔ اس کی میں مثال دے کر پھر اپنی منزل کی طرف آؤں۔ جب 8 محرم کو خط لکھے گئے تو امام حسین نے خط لکھا تھا، جو ہندوستان کا بادشاہ تھا اس کا نام تھا سمندر گپت، جس کے نام خط لکھا۔ امام حسین اس کے رشتہ دار تھے سسرال کی طرف سے، یعنی امام حسین کی ایک بیوی شہر بانو جس کا نام تھا ایران کے حکمران کی بیٹی تھی، اور ان کی جو بڑی بیٹی تھی اس سے شادی ہوئی تھی چندر گپت سے۔ جب چندر گپت سے شادی ہوئی تو چندر گپت کا بیٹا تھا سمندر گپت، اس کو خط لکھا امام نے، کہا کہ دیکھو میں کربلا میں گر گیا ہوں، اگر تم ہندوستان آنا چاہتے ہو میری مدد کے لیے تو آ جاؤ۔ جب اس کو یہ خط ملا تو اس نے پورا لشکر تیار کیا، اور لشکر تیار کرنے کے بعد اور اس نے راہب دت کے حوالے کیا، اور راہب دت کو کہا کہ جاؤ ہندوستان سے اور حسین کی مدد کرنے جاؤ۔ اب یہاں سے یہ حسین کی مدد کرنے کے لیے نکلا ہے۔ جب یہ نکلا ہے کربلا میں اس وقت پہنچا جب حسین کا سارا لشکر شہید ہو چکا تھا، لیکن جب شہید ہو چکا تھا یہ وہاں سے واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد ان کی جو نسل پیدا ہوئی وہ برہمن حسینی پیدا ہوئی۔ یاد رکھیے گا ہر حسینی، ہر ہندوستانی حسینی کہلاتا ہے، اس لیے کہ حسین کا تعلق صرف وہی کے لوگوں سے نہیں تھا بلکہ پورے ہندوستان کے لوگوں سے تھا۔ اور یہی نہیں، وہ نبی کا نواسا جس کے اتنے فضائل ہیں،
जो किसी मोड़ पर बातिल के सामने नहीं झुका, वो हमको एक सबक तो जरूर देकर गया है। हुकूमत जालिम अगर है, चाहे कितनी बड़ी हो, उसके सामने अपने सर को झुकाना नहीं बल्कि कटवा देना। और यही वजह थी इमाम हुसैन करबला में आए, आने के बाद कहा यजीद तेरे सामने सर नहीं झुकाऊंगा, अपना सर कटा दूंगा। और यही वजह की बिना पर इमाम हुसैन जब करबला में आए हैं, आने के बाद जब जनाब अब्बास भी शहीद हो चुके हैं, जनाब अली अकबर भी शहीद हो चुके हैं, याद रखिएगा आज के दौर में भी अगर किसी बच्चे को, छोटे से बच्चों को, चाहे कोई अगर एक तमाचा भी मार दे, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, जो भी इस इंसान को देखेगा कहेगा कि तूने उसको बुरा किया है, इसलिए कि तूने इस बच्चे को तमाचा क्यों मारा है, ये बच्चा मासूम था, अगर इससे कोई गलती भी हो गई थी तो उसको समझाना चाहिए था। लेकिन करबला में एक 6 महीने का बच्चा था जिसकी माँ का दूध खुश्क हो गया था, उसको सिर्फ मारा ही नहीं है, हिंदुस्तान का मुफक्किर कहता है कि मुझे ताज्जुब तो इसी बात पर है, हुसैन को मारा ठीक है, चलो तुमने मारा, अली अकबर की शहादत भी समझ में आती है, कासिम की शहादत भी समझ में आती है, लेकिन तुमने ऐसे बच्चे को मारा, तुम्हारी हैवानियत मर चुकी थी, हैवानियत जन्म ले चुकी थी, इंसानियत मर चुकी थी, तुमने उस बच्चे को मारा है जिस बच्चे को तीर खाकर यह भी नहीं पता था कि तीर खाकर रोया जाता है या मुस्कुराया जाता है। ऐसे ऐसे बच्चों को तुमने करबला में मारा है। हाँ आज़ादारो, वो बच्चे को मार दिया, और यही नहीं, उस बच्चे को मारने के बाद ऐसा ही नहीं कि छोड़ दिया गया हो, इमाम हुसैन ने उस बच्चे को करबला की जमीन में दफनाया, ऐसी करबला की जमीन में दफनाया है जो जल रही थी, भुन रही थी, ऐसी थी कि अगर चने का दाना भी गिर जाए तो भुन जाए। हाजदारों, जब उस पे जनाब अली असगर को दफन कर दिया और तमाम शहदा शहीद हो चुके, तो एक मर्तबा लश्कर के जितने भी सिपाही थे सब कहने लगे कि हमने 72 को शहीद किया है, लेकिन सर 71 है, 72वां सर नजर नहीं आता। आज़ादारों, उस बच्चे के ऊपर एक ही जुल्म नहीं हुआ है, बल्कि दूसरा जुल्म ये हुआ है कि जब 71 सर है, 72वां नजर नहीं आता, कहा कि जमीन को तलाश करो, 72वां सर मिल जाएगा। बस नेजा लेकर जहां जमीन नर्म थी वहां पर मारते जाते थे, देखते जाते थे कि कोई बच्चा तो यहाँ पर दफन नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, जब खेमे के पुष्ट के पीछे जहां असगर को दफन किया था वहां पर जब नेजा मारा है, तो नेजा जब ऊपर आया है तो 6 महीने के बच्चे अली असगर का लाशा भी उसके साथ आ गया था। आज़ादारो, यही नहीं है, आप मुझे बताइए, अगर आपके हाथ में एक तलवार हो, एक हाथ में बच्चे का सर हो या मुर्गा हो या कोई भी जानवर हो, उसको आप ज़िबा कैसे करेंगे? आपको मैं बताऊं कैसे अली असगर को तुम्हारा उनके सर को तन से जुदा किया। एक नेजा लिया, एक तलवार का टुकड़ा लिया, लेने के बाद एक पैर असगर की छाती पर रखा, रखने के बाद वो खंजर चलाया, जिसकी मां दूर से देख रही थी और देखने के बाद कह रही थी, ऐ जालिम मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है, जालिम मेरे बच्चे को छोड़ दे। जिन जालिमों ने अली असगर को न छोड़ा तो बताओ उन जालिमों के ऊपर हम लानत न करें तो फिर क्या करें? बाज़ादारो, उस बच्चे को सर को तन से जुदा किया गया, करने के बाद उसके सर को ले जाया गया और जाने के बाद नौके नेजा पर चढ़ाया गया। ये लो 71वां सर नहीं है, अब 72 सर पूरे हो चुके हैं। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही।